بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایل ایل بی کے کورس کے حوالے سے جو ہم آپ کے ساتھ آج ٹاپک شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ سسٹم ہے چیک اینڈ بیلنسز کے حوالے سے جو امریکہ کے آئین میں دیا گیا۔ اس کے اوپر آلریڈی ایک ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں چیک اینڈ بیلنسز کے حوالے سے، تو آج ہم اسی چیز کو جو ہے جس کو سپریشن آف پاورز بھی کہتے ہیں، تو اسی حوالے سے جو ہے ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے اور اس کا سوال بھی اسی طرح آتا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ریلیونٹ ہیڈنگس، ریلیونٹ مٹیریل اور ریلیونٹ لینتھ آف جو کوشچن ہے وہ شیئر کریں تاکہ آپ اس کو ایگزام میں آسانی سے لکھ سکیں۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں ہر جو سوال ہوتا ہے اس کی سمری ایک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو نوٹس بنانے میں اور ریوائز کرنے میں جو ہے وہ آسانی رہے۔ یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو امریکہ کا آئین ہے اس کے اندر سرکار کو، یعنی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کی تین برانچز وہ کرتے ہیں، جس میں ایک لیجسلیٹو ہے جو قانون سازی کرتی ہے، ایک ایگزیکٹو جو ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، اور ایک جوڈیشل جو وہاں پہ قانونی جتنی بھی عدالتی نظام ہے وہ اس کو دیکھتی ہے۔ تو ہم یہاں پہ جو اس کا انٹروڈکشن مطلب پہلے شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ، اس کے اندر آپ نے یہی مین پوائنٹس جو ہیں وہ لکھنے ہیں کہ جو ان کے آئین ساز تھے امریکہ نے کہ جنہوں نے آئین بنایا، تو انہوں نے اس کو اس حوالے سے کیا کہ کبھی امریکہ کے اندر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ نہ آ سکے، لوگوں کی جو آزادی ہے وہ قائم رہے، لوگوں کے حقوق جو ہیں محفوظ رہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پھر یہ جو نظریہ تھا سپریشن آف پاور کا، وہ اس حوالے سے ہی وہاں پہ اس کو لاگو کیا۔ اب اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو انفلوئنس ہے، یہ سیکنڈ ہیڈنگ میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں، اس میں انفلوئنس آف چیک اینڈ بیلنسز ہے آن یو ایس کانسٹیٹیوشن۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کے آئین میں چیک اینڈ بیلنسز کا جو سسٹم ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ جب طاقت جو ہے وہ کسی ایک میں ہاتھ میں نہیں ہوتی اور وہاں پہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی، تو وہاں کے لوگ ایک ڈیموکریٹک لائف جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے اندر ان کی اپنی جو شخصی آزادی ہے، جو فریڈم آف اسپیچ ہے، جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں یعنی بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں، ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک انفلوئنس کے حوالے سے تھا۔ اس کا جو اوریجن ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہ جو اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں اس کو اگر آپ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ یہاں پہ جو اس کا اوریجن ہے، یعنی آغاز جو تھا اس کا، ایک فرینچ رائٹر نے یہ تھیوری جو تھی وہ سپریشن آف پاور کے حوالے سے ایکسپلین کی تھی، اور یہ امریکہ کے اندر جو ہے اس وقت یہ سسٹم جو سپریشن آف پاورز کا ہے، تاکہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کی کسی بھی کارکردگی کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو چیک کر سکے۔ اس میں لیجسلیٹو برانچ ہے، اس کی ایگزیکٹو برانچ ہے اور جوڈیشل برانچ ہے، تو یہ تینوں برانچز ایک دوسرے کو چیک کر سکتی ہیں تاکہ کوئی بھی آئین کی خلاف ورزی وہاں پہ نہ کرے یا کسی قانون کے خلاف ورزی نہ کرے۔ اس کی جو امپورٹنس آف سسٹم ہے، مطلب جو اہمیت ہے اس حوالے سے، کہ ان کا یہ بنیادی مقصد تھا جو آئین ساز تھے امریکہ کے، کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی ایسی ڈکٹیٹرشپ نہ ہو جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جیپرڈائز ہو جائے، اور وہاں پہ جو نئے قوانین کا بنانا ہے یا ان کی امپلیمنٹیشن ہے یا ایگزیکٹو پاورز ہیں، وہ ایک لمٹ کے اندر ہی سارے لوگ اپنی پاورز کو استعمال کریں، کوئی اپنی لمٹ سے باہر نکل کے وہ پاور کو نہ استعمال کرے۔ تو یہ اس کا ایک اہمیت ہے امریکہ کے اندر۔ پرپز آف چیک اینڈ بیلنسز جو ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ زیادہ میں کلیئر اس میں کر دوں گا کہ ڈکلیریشن آف لبرٹی، یہ پہلی چیز ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی بھی مذہب ہو، ان کو بولنے کی آزادی ہو، وہ اپنا فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ اس کو وہاں پہ انجوائے کر سکیں، تاکہ لوگوں کے اندر کوئی ایسا مطلب جو عنصر ہے وہ نہ آئے، کوئی ہیٹرڈ نہ آئے کوئی سرکار کے خلاف۔ تو تمام ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کے اوپر چیک اور بیلنسز رکھیں۔ اس کے بعد فیٹل امیشن ہے۔ فیٹل کہتے ہیں کہ جو چیز بڑی نقصان دہ ہوتی ہے اس کو ہم فیٹل کہتے ہیں۔ تو امیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مس ہو جانا
اوور لک ہو جانا یا بھول چوک ہو جانا جس کو کہتے ہیں. تو کوئی فیٹل ایمیشن سے یہ مراد ہے کہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا غیر قانونی کام کر لیا اور کوئی چیز omit کر گئی ہو جو کہ نہیں omit ہونی چاہیے تھی، تو دوسرے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو چیک اینڈ بیلنسز ہے، یہ ایک ان کا بنیادی یا آپ سمجھ لیں ایک کی پرنسپل ہے جو وہاں کی قوانین سازی میں، یعنی نئے قوانین کو بنانے میں، ان قوانین کو لاگو کرنے میں اور ان قوانین کی تشریح کرنے میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سسٹم کیپیبل ہے کہ وہ اس چیز کو جو پاورز ہیں ڈپارٹمنٹس کی ان کو حدود میں رکھے. تو یہ ایک امپورٹنس اس حوالے سے ہے. پروویژن آف رائٹس، یہ میں جس طرح بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا، یہ ایک ہیڈنگ ہم نے اس میں جو دی ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں، ان محفوظ رہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہاں پہ ورکنگ چیک اینڈ بیلنسز، اب جیسے پہلی جو اس میں ہیڈنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ چیک آن کانگریس ہے. کانگریس چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو ہاؤسز پہ ہوتی ہے، لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس. لوور ہاؤس جو ہوتا ہے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے اور جو اپر ہاؤس ہے اس کو سینٹ کہتے ہیں. تو جب بھی کوئی مطلب ایسی قانون سازی کی بات ہو تو پھر کانگریس جو ہوتی ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے اور اپنے جو اس کے دو ہاؤسز ہیں. لیکن وہاں کا جو صدر ہے اگر وہ یہ سمجھے یا وہ کسی بل کو یا کسی لا کو ریفیوز کرنا چاہے تو وہ والا جو بل ہے اس کو کانگریس کو واپس بھجوا سکتا ہے. تو اسی طرح آپ سمجھیں کہ صدر جو ہے وہ اپنی ویٹو پاور سے کانگریس کے فیصلوں کو چیک کر سکتا ہے کہ کانگریس کس طرح کے فیصلے کر رہی ہے. بالکل اسی طرح اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا صدر جو ہے وہ دنیا کا ایک طاقتور انسان ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو وہ مطلب اپنے ملک کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے، وہ اپنی ایگزیکٹو پاورز استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے غیر قانونی طور پہ اپنی کوئی طاقت استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس صورت میں جو سینٹ اور سپریم کورٹ ہے وہ اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس کی امپیچمنٹ یعنی اس کا مواخذہ کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی ہائی آفیشل ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہے. تو یہ چیز جو ہے پریزیڈنٹ کے اوپر بھی ایک قسم کا وہاں پہ یہ چیک ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کا جو غیر قانونی استعمال نہ کرے. اس کے بعد جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر بھی ایک چیک ہے کہ اگر جو پریزیڈنٹ اور کانگریس جو ہیں یہ دونوں مل کے جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ چیک رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے کانگریس جو ہوتی ہے وہ کن ججز کو تعینات کرنا ہے، ان کی سیلریز کتنی ہوں گی، کون سا ایسا جج ہے جو جس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر نہیں ہے، یا کسی نے کوئی ان کانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے. تو یہ پھر آپ سمجھیں کہ عدلیہ کے اوپر بھی جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا چیک ہے. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ جو پرنسپل ہے سپریشن آف پاور کا، اس میں اپنے وہی چیزیں کم و بیش جو ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ اس سے یہ جو سسٹم ہے اس میں تینوں برانچز جو ہوتی ہیں وہ کسی کے اندر مطلب دخل اندازی نہیں کرتی، بلکہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتی ہیں اور سپورٹ بھی کرتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ ملک کے لیے اور اس میں رہنے والے جو شہری ہیں ان کے حق میں یہ چیز زیادہ بہتر رہتی ہے کہ تمام جو پاورز ہیں وہ سپریٹڈ رہیں، کسی ایک کے پاس نہ جائیں. اب یہ چیک اینڈ بیلنس کام کیسے کرتا ہے، یعنی ہاؤ چیک اینڈ بیلنس ورکس. اب not only does each branch of government have particular power, each branch has certain power over other branches. ٹھیک ہے، تو ہر برانچ کی دوسری برانچ کے اوپر کچھ نہ کچھ پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کر سکے. اب اگر جیسے اگزامپل میں نے نیچے دی ہے کہ کانگریس نے ایک لا پاس کیا، کوئی قانون نیا بنایا، لیکن جو صدر تھا اس نے اس کو ویٹو کر دیا. اسی طرح اگر صدر نے کوئی چیز جو تھی وہ ویٹو کی اور جو کانگریس تھا وہ اس کو اوور رائڈ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ 2/3 اگر ان کے پاس ووٹ ہوں تو وہ ایسے فیصلوں کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ اور کانگریس جو ہوتے ہیں وہ کسی قانون کو ان کانسٹیٹیوشنل بھی یعنی غیر آئینی بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس میں میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ اور کانگریس یعنی صدر اور کانگریس نے
کسی قانون پہ اتفاق کر لیا، لیکن جو سپریم کورٹ تھی اس نے اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ چیز جو ہے وہ غیر آئینی ہے۔ تو یہ بھی ایک اسی طرح سپریم کورٹ نے ان دونوں کو چیک کر لیا۔ پھر جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، گورنمنٹ آفیشیل کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، سینٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے۔ پھر اسی طرح جو سپریم کورٹ ہے اس کی اپنی لائف ٹرمز ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا مواخذہ کیا جاتا ہے، ان کو امپیچ کیا جا سکتا ہے۔ کنکلوژن میں بنیادی جو چیزیں آپ نے ایک قسم کی سمری دینی ہوتی ہے سارے سوال کی، کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جو 3 پلرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جس میں جوڈیشری، ایگزیکٹو اور آپ کی لیجسلیچر ہے، کہ یہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کو چیک کر سکتی ہیں تاکہ کوئی اپنی طاقت کا غیر قانونی استعمال نہ کرے، اور اس سے یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو شہری ہیں وہ اپنے بنیادی حقوق جو ہیں انجوائے کر سکتے ہیں، اپنی فریڈم آف اسپیچ کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کنکلوژن میں مینشن کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنے گرد و دماغ اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔